جی چینل میں خوش آمدید تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ خوفناک ناول کھنڈر کی قسط نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ پہلی 7 قسطیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں اسی حالت میں اس سے بندھا جوں گتوں جھول رہا تھا۔ ہاں البتہ میں نے خود کو پانی سے شرابور پایا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد دھند چھٹی تو میں نے سامنے کاسو جلاد کو پانی کی بالٹی پکڑے کھڑے پایا۔ پانی اس نے مجھ پر اڈیلا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے پانی کی بالٹی ایک طرف رکھی اور جلدی سے تغاری کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر ہنڈر کو تیل میں بھگونے لگا۔ مجھے اب مزید یہ عذاب سہنے کی کہاں سکت تھی۔ میں تو کبھی ایسے حالات سے گزرا ہی نہیں تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کبھی مجھے تھانے میں اس طرح عادی اور خطرناک مجرموں کی طرح جاں گسل تشدد سے گزارا جائے گا۔ میں نے اپنے مضروب وجود کی بچی کچھ طاقت کو بامشکل یکجا کر کے لرزیدہ ہونٹوں سے بولنے کی کوشش کی تھا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ غریب پر یہ ظلم نہ کرو، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو۔ وہ جلاد صفت کسائی مجھے گورتے ہوئے بولا، اچھا تو ابھی تک دماغ سے ہوا نہیں نکلی، ٹھہر جا، اب تیری شلوار اتار کر تجھے سزا دینی پڑے گی۔ اس نے یہ کہا اور میری طرف بڑھا۔ احساس ذلت سے میری حالت غیر ہو گئی۔ ٹھہر، میں یکدم چلایا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، بس کرو، اب تم جو کہو گے میں وہی کہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے چہرہ جھکا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ کاسو جلاد میرے ہاتھوں کو چھت سے جھولتی رسی سے آزاد کر دے گا، مگر دوسری لمحے میرے سماعتوں میں ایک شناسا آواز ابھری، کیوں میاں شوکت، ہوش ٹھکانے آ گئے؟ اس مغرور لہجے کی منحوس آواز پر میں بری طرح ٹھٹکا اور سر اٹھا کر کاسو جلاد کی طرف دیکھا۔ وہ وہی موجود تھا، مگر اس کے چہرے کی بجائے وہاں ایک آنکھ والے جگدوش کا چہرہ تھا۔ پہلے تو فوری طور پر میرے روگنے کھڑے ہو گئے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں سے نفرتی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ مگر میں پہلے ہی عزیز میں مبتلا تھا اور نکاحت کے بارے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جگدوش کہا مارتے ہوئے دوبارہ خبیثانہ مسکراہٹ سے بولا، میں چاہوں تو تجھے چٹکی میں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دوں۔ اگر تو میرا اور سونی کا پیچھا چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو میں نے نفرت سے اس پر تھوک دیا۔ اس کا منحوس چہرہ اس حالت ذلت سے اور مکروہ ہو گیا اور پھر وہ بنا کر بولا، ٹھیک ہے، پھر میں بھی تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر رہوں گا، مرو اب اس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ اس کے بعد اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ اب میرے سامنے وہی کاسو جلاد کھڑا تھا۔ کیا کہتے ہو پھر؟ مانتا ہماری بات یا پھر اور دیڑوں تیری کھال؟ نہیں، میں بمشکل اتنا ہی کہہ پایا اور پھر اس کے سہارے جھول گیا۔ پھر مجھے نیم بیہوشی کے عالم میں ایک بار پھر حوالدار کریم داد کے سامنے پیش کیا۔ مجھے 2 سپاہیوں نے دائیں بائیں بازو سے سنبھالا ہوا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پانی میرے لرزیدہ ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ پھر میں نے حوالدار کی تحکمانہ آواز سنی، اسے پانی پلاؤ۔ اس کے حکم کی دیر تھی کہ فوراً میرے لبوں پر پانی کے گلاس لگا دیا گیا۔ پانی کی جیسے میرے حلق سے وجود سے اترا، میرے وجود میں ٹھنڈک سی بھر گئی۔ میں نے سارا گلاس ختم کیا اور ایک اور مانگا تو وہ بھی گٹاگٹ پی گیا۔ اب بول کیا کہتا ہے، مگر یاد رکھنا اس بار اگر میں نے تجھے کاسو جلاد کے حوالے کر دیا تو وہ تیری کھال اتارے بغیر نہیں رکے گا، حوالدار نے تہدیدی لہجے میں کہا، اور میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہنا شروع کیا، ہاں میں نے چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر ہی چودھری عالم خان کا قتل رانی کے ہاتھوں کروایا تھا۔ یہ ہوئی نہ بات؟ حوالدار خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے بولا اور پھر ایک پہلے سے تحریر شدہ کاغذ میرے سامنے لہراتے ہوئے بولا، چل شاباش پتر، اس پر اپنے دستخط کر دے، جلدی کر۔ اس نے مجھے قلم تھمانا چاہا اور میں بولا، مجھے تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا لگا دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا، حالانکہ میں تو 10ویں پاس تھا۔ حوالدار کو پہلے تو حیرانی ہوئی، پھر جیسے جان چھڑانے کی خاطر اس نے یہی کیا اور ایک سیاہی والے اسٹیمپ پیڈ پر میرا انگوٹھا رگڑا اور پھر اس نے پہلے سے تحریر شدہ خود ساختہ بیان میں ٹکا دیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ وہاں رانی بھی موجود تھی، جسے سپاہی اندر دھکیل کر واپس لوٹ گئے تھے۔ میں اکھڑے ہوئے پلستر پر فرش پر چت لیٹ گیا تھا۔ رانی ایک طرف کھڑی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے جانے کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب سرک آئی اور نرم لہجے مجھ سے بولی، دیکھ شوکے، میری بات مان لے، مت کر خود پر اتنا ظلم،
تو اگر جگدوش کی بات مان لیتا ہے تو تیری اس مصیبت سے جان میں شنگلی چھوٹ جائے گی۔ میں نے نفرت سے اسے پرے دھکیل دیا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ یکدم زخمی ناگن کی طرح غصے سے پھنکار کر بولی، ٹھیک ہے پھر، میں بھی تجھے سوری تک نہیں پہنچنے دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے جگدوش کے ساتھ ساز بازی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ اپنے دل کی بڑاس نکال کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے عزائم سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ اتنے میں میرا تایا اور پیش امام صاحب کا وہی لڑکا طفیل احمد ملاقات کرنے آیا۔ میری حالت زار دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں ذکریہ کا خیال آیا اور پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ مجھ پر تشدد کر کے جھوٹے بیان والے ایک خود سختہ کاغذ پر انگوٹھا لگا لیا گیا تھا۔ میں نے طفیل سے کہا، بھائی تو میری ایک مدد کر، اس طرح چودھری حشمت علی خان سے یہ ساری بات کہہ ڈال، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ طفیل علی چند ثانیے سوچنا بولا، ٹھیک ہے، میں چودھری حشمت علی خان کو اچھی طرح جانتا ہوں، پاسی کے نئے پنڈ میں رہتا ہے وہ، میں ابھی اسے ساتھ آگاہ کرتا ہوں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ یہ اس شام کا ذکر تھا۔ تھانے میں اچانک جیسے لوگوں کا سیلاب امڈ آیا ہو۔ لوگ حوالدار کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے اور مجھے خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی۔ پھر چند پولیس والوں کو میں نے ادھر ادھر بکھلائے ہوئے دوڑتے دیکھا۔ پھر اس کے بعد 2 سپاہی دوڑتے ہوئے میری بیرک میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھانے کے برآمدے اور احاطے تک سر نظر آ رہے تھے، وہ سب مشتعل نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، لاڑکے اور بعض کے پاس تو رائفلیں اور بندوقیں بھی تھیں۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ سب کسی اور کی گاؤں کے لگتے تھے۔ بہر طور مجھے حوالدار کریم داد کے کمرے میں پیش کیا گیا تو وہاں ایک لمبا ترنگا اور ٹھسے دار شخص کھڑا نظر آیا۔ اس نے سر پر بڑا سا مکلف ترے دار پگڑ پہنا ہوا تھا۔ سردی کی مناسبت سے اس نے بے داغ نرم شلوار قمیض کے اوپر نفیس قسم کی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن سنہری لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں تلے دار دیسی کھسا تھا۔ اس نے گولڈن رنگ والی اسٹک پکڑی رکھی تھی، حالانکہ وہ ساٹھا باٹھا تھا۔ مجھے بھی گنی اور بچو کے ڈنگ کی طرح دونوں نوکیں اٹھی ہوئی تھی۔ ہاسٹل میں اس کی بغل سے جھول رہا تھا۔ 2-3 مسلح ہواری بھی اس کے قریب کھڑے تھے۔ تایا اکبر خان اور پیش امام صاحب کا ہونہار بیٹا طفیل احمد بھی قریب کھڑے تھے۔ البتہ حوالدار کریم داد پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ پتر، تیرا نام شوقا ہے؟ آہو جی چودھری صاحب، میں نے اس کے اپنائیت بھرے لہجے میں مسمی سی صورت بنا کر بولا۔ اور تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بتا یہاں تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ساری حقیقت بلا کم و کاس سنا دی، جسے سن کر حوالدار کریم داد مجھے خشمگین نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سارا بڑا ٹھسے دار شخص چودھری حشمت علی خان ہی تھا۔ حوالدار اب کیا کہتا ہے؟ اب تو بجا مجھے کہ تو نے مرحوم چودھری عالم خان کے بیٹوں سے میری گرفتاری کے لیے کتنے روپے لیے ہیں؟ چودھری حشمت علی خان نے نخوت سے حوالدار کو مخاطب کر کے پوچھا۔ اوئے جی چودھری صاحب، ذرا ٹھنڈے پڑو، اس نے تو آپ کے خلاف بیان ہی دے دیا ہے، یہ دیکھو۔ حوالدار کریم داد نے وہی خود ساختہ بیان اس کے آگے کر دیا۔ اس پہ میرا انگوٹھا لگا ہوا تھا، مگر چودھری حشمت نے انتہائی نخوت سے حوالدار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کاغذ پرے جھڑک دیا اور غصیلے لہجے میں بولا، میں ایسے کئی بیان مارا ماری کروا کر لکھوا سکتا ہوں تیرے سامنے۔ یہ شوقا کہہ رہا ہے کہ یہ بیان جھوٹا ہے۔ اس کاسو جلال سے پٹوانے کے بعد زبردستی اس پر انگوٹھا لگوایا گیا ہے، جبکہ چودھری عالم خان کا قتل رانی نے کیا ہے۔ یہ بات تو اب عدالت میں ہی ثابت ہوگی۔ چودھری حشمت علی صاحب، حوالدار جانے کس طرح روایتی اکڑپن بیدار ہوگی، مگر چودھری حشمت علی خان بھی کب نچلے بیٹھنے والا تھا۔ بری طرح اسے گو کر بولا، مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کر حوالدار، تو نے عدالت سے ریمانڈ لیے بغیر اس پر غیر قانونی انسانیت سے تشدد کیا ہے۔ ہم نے پہلے اپنے وکیل کو شہر سے بلایا ہے، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی ایک تحقیقاتی ٹیم لے کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ اب تو اپنی پیٹی کی فکر کر۔ حوالدہ کریم داد چودھری حشمت علی خان کے لہجے میں حقارت اتر آئی۔ میں نے دیکھا کہ والدہ کریم داد کے چہرے کا رنگ یکجک پھیکا پڑ گیا۔ پھر فوراً ہی اس مکار انسان نے اپنی کیچلی بدلی اور چودھری حشمت خان سے بولا، چودھری صاحب آپ غصہ نہ کرو، آپ ہماری مجبوری تو سمجھتے ہو نا، ہم پر کتنے لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ اوئے، اس مجبوری کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم کسی بے گناہ کو پھانسی پر چڑھا دو؟ چودھری حشمت علی خان نے ابلتی کھولتی آنکھوں سے اسے گور کر کہا، کدھر ہے وہ دونوں نیاز اور پرویز؟ ان کو ادھر لاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں کہ انہیں مجھ سے ایسی بزدلانہ حرکت کی امید کیسے ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض زمینوں کے معاملے میں میرا ان کے پیو کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، مگر اس کی جان لینے کا تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ بس چودھری صاحب اب گل ادھر مکا دو، میں شوقے کو چھوڑے دیتا ہوں مگر رانی کو نہیں چھوڑوں گا۔ والدہ کریم داد بالآخر سپر ڈالتے ہوئے بولا،
اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا، مگر تایا اکبر خان اپنی بیٹی رانی کی وجہ سے خاصے پریشان ہو گئے تھے، مگر چودھری حشمت علی خان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ رانی کا کیس شہری عدالت منتقل کریں گے، پھر وہاں ان کا وکیل رانی کا کیس لڑے گا۔ ان کے بات پر تایا کو ذرا تسلی ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا دل میں شکر بجا لاتے گھر پہنچا تو تائی میرے دوالے ہو گئی، لگی مجھ کو کوسنے پیٹنے۔ ہائے رانی کے تایا شوکا تو ہمارے لیے بڑا ہی منحوس ثابت ہوا، میری پھول سی بچی کو بسا دیا اور خود بڑے آرام سے چھوڑ کر آ گیا۔ میں کہتی ہوں اس نمک حرام کو اسی وقت گھر سے نکال دو۔ تایا کیا کہتا، خاموش رہا، مگر اس دن کے بعد سے میرا اس گھر میں رہنا دوبار ہو گیا۔ تائی روز مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی، مجھے روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ پھر تائی کے خاموش رویے نے مجھے سمجھا دیا کہ میرا اس گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ پھر ایک روز میں اپنا مختصر سا بوریا بستر سمیٹ کر روز ہونے لگا۔ تائی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، کچھ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی تائی کے ورگلانے میں آ گئے تھے اور مجھے ہی رانی کے جیل جانے کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ میں سیدھا پیش امام صاحب کی اجازت سے مسجد آ گیا۔ پیش امام مولوی تمیز الدین صاحب نے مجھے اپنے حجرے میں ہی ایک کونا رہنے کو دے دیا۔ رانی کا کیس شہر کی عدالت میں چل رہا تھا۔ پھر ایک روز میں نے سنا کہ رانی جیل سے چھوٹ کر گھر آ گئی۔ اسی روز تایا مجھے لینے آ گیا۔ چل پتر، میں تینوں لین آیا۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ میں نے احترام سے کہا، نہیں تایا، مجھے دیکھ کر تائی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تمہارا بیٹا بن جائے گا تو پھر رانی کی ماں بھی تجھے کچھ نہیں کہے گی، مگر میں رانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ تائی کے چہرے کا رنگ یخلت بدل گیا، پھر وہ بڑی رکھائی سے یہ کہہ کر چل دیا، پھر تو ادھر ہی ٹھیک ہے۔ میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اب مسجد میں رہنے لگا تھا، پر چند دنوں بعد پیش امام صاحب نے مجھے اشارے کرائیوں میں یہاں سے بھی جانے کا کہہ ڈالا تھا۔ ان کی بھی مجبوری جائز تھی، ظاہر ہے میں یہاں چند دن تو گزار سکتا تھا، مگر مستقل نہیں۔ ایک روز سونی کا مرد سی با مراد آ گیا، اسے میرے بارے میں سب معلوم ہوا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا غم اب تک تازہ تھا، مجھے اس نے سونی کا ہی کمرہ رہنے کو دے دیا جہاں اس کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ میں نے اسے پرجوش انداز میں پوری تسلی دی تھی کہ میں نے جگدوش کی بد نگری پہنچنے کے راستے کا کھوج لگا لیا ہے اور میں ایک نہ ایک دن سونی کو لے کر آؤں گا۔ پتر، میں تیری بات کیسے مانوں؟ وہ مایوسی سے بولا۔ سونی کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، تو بیچاری منو مٹی تلے دب گئی۔ اس بار میں یہ بھی غور کرنے لگا کہ آخر پھر وہ کون تھی جسے مراد نے قبر میں اتارا تھا۔ میں نے بہت زور دیا ذہن پر، مگر میری سمجھ میں نہ آیا۔ اب تو سر پر ایک دھن سوار تھی کہ کس طرح اس کالی بولی میں داخل ہوا جائے۔ چاہتے اگلے روز میں صبح سویرے اٹھا اور مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں کا پتہ یہاں ہی ادھر ادھر سے جان چکا تھا، چنانچہ میں اللہ کا نام لے کر نکل کھڑا ہوا۔ مقتول چودھری عالم خان کا گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں پیدل ہی چل پڑا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے کہ میں نے چالاکی کے ساتھ رانی سے کالی باولی تک جانے والا راستہ اگلوا لیا تھا، اس لیے بآسانی اپنے مطلوبہ راستے پر چلا جا رہا تھا اور بابا کمال شاہ کے دیے ہوئے وہ تعویذ میرے پاس محفوظ تھے۔ مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ کالی باولی اس گاؤں کی شمالی طرف آخری حدود پر تھی۔ میرے اطراف میں کماد کے کھیتوں کا سلسلہ تھا اور میں اس کے درمیان بنے بل کھاتی پگ ڈنڈی نما راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا کہ وہ مائی نے مجھے 4-5 مسلح افراد نے گھیرے میں لے لیا۔ ان میں ایک لمبے ترنگے شخص کو دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ یہ مقتول چودھری عالم خان کا بڑا بیٹا چودھری نیاز تھا۔ وہ میری خشمناک نظروں سے گور رہا تھا۔ اوئے ناہجار، تو نے ہمارے گاؤں میں داخل ہونے کی جرأت کیسے کی؟ کیا اب اپنے باپ چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر یہاں کو نیا گل کھلانے آیا ہے؟ اس نے زہرخند لہجے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا انداز گفتگو ناگوار تو وہ موضوع گزرا، مگر میں نے مصلحتاً اسے ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے معلوم نہ تھا، غلطی ہو گئی، میں دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پڑھنے لگا تو چودھری نیاز کی کڑکدار آواز گونجی، ٹھہر جاؤ۔ میں چونکا رکا۔ اس لمحے وہ اپنے مسلح حواریوں سے بولا، اسے لے چلو ڈیرے پر۔ میں سن ہو گیا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس کے چاروں حواریوں نے مجھے چاپ لیا۔ چند قدم آگے روانہ ہوئے تو ان کی جیپ بھی وہیں کھڑی تھی۔ مجھے زبردستی جیپ میں سوار کر لیا گیا اور پھر چودھری نیاز کے ڈرائیور سیٹ کے برابر سیٹ پر برجمان ہوتے ہی جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میرے اندر بڑی طرح دکڑ پکڑ مچی ہوئی تھی۔ مجھے چودھری نیاز کے اس رویے پر بہت طیش آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب جیپ رکی اور مجھے بازو سے پکڑ نیچے اتارا گیا تو سامنے 100 اینٹوں کی ایک بلند عمارت تھی۔ میں یہی سمجھا شاید مجھے حویلی لایا گیا تھا، مگر یہ ان کا ڈیرا تھا، جسے بیٹھک کہنا زیادہ مناسب تھا۔ وہ مجھے اندر لے آئے۔ یہاں 2 چارپائیاں اور بیٹھ کی کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ مجھے ایک چارپائی پر دھکیلا گیا، میں اس پر گر سا گیا۔ پھر چودھری نیاز مجھے ماندانہ نظروں سے گورتے ہوئے میری چائی کے قریب آیا اور پھر ایک ٹانگ چارپائی میں ٹکا کر اناد بھرے لہجے میں بولا، اوے تو کیا سمجھتا ہے؟ تو اگر اندھے قانون سے بچ گیا ہے تو ہم بھی تجھے چھوڑ دیں گے؟
मैं तो तेरी बोटियाँ नोच कर कुत्तों को खिला दूंगा। मैं उसके खतरनाक अज़ाइम जान कर डर सर के बोला, चौधरी साहब आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कत्ल तो रानी ने किया था, वो बरी हो गई, अब भला मैं कर सकता हूँ, मैं तो शुरू से बेकसूर था। चौधरी हशमत अली खान से तुम दोनों आशिक मशहूक का पुराना गठजोड़ लगता है, वो उर्दू से बोला। ये झूठ है, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। अगर झूठ है तो फिर तुम्हारा बाप चौधरी हशमत अली खान तुम्हारे मामले में क्यों पड़ा था? उसने न सिर्फ तुझे ही हवाला से राय दिला दी, बल्कि शहर के बड़े वकील की खिदमत लेकर रानी की भी अदालत से जमानत करवाई। तो साहब आप कुछ भी समझ, लेकिन सच यही है कि मैंने तो उस दिन चौधरी हशमत अली खान को ज़िंदगी में पहली बार देखा था। आहर को आपके भी खोजी होंगे, उनको मालूम होगा कि मैं कभी उन्हें मुझे चौधरी हशमत अली खान के साथ का उस डेरे पर देखा हो। मैंने मुदर्रल लहजे में उसको देख कर कहा। मेरी दोबारा बात पर उसके चेहरे का रंग ज़रा बदला, फिर सीधा खड़े होकर गहरी हमकारी भरते हुए कहा, इसका कोई सबूत? इसका तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुझे रानी ने भी दत्कार दिया और ताया ने भी घर से निकाल दिया है। मैं गरीब तो दरबदर हो गया हूँ, मैंने मसमी सूरत बनाकर कहा। मगर हम तो अपने बाबा जानी का बदला ज़रूर लेकर रहेंगे, और हमारी नज़रों में तू और रानी दोनों ही कसूरवार हैं। उसने ससराते लहजे में कहा तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी उतरती महसूस हुई। मगर चौधरी साहब मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ, और चुप कर, ये बेकसूरी का पहाड़ा हवालदार करीमदाद को सुनाना। हम पहले तेरे टोटे करेंगे, फिर रानी को यहाँ लाकर उस पर अपने कुत्ते छोड़ देंगे। तो नियाज ने जख्म होता लहजे में कहा। मैं लर्ज उठा और लगा दाद फरियाद करने, क्योंकि मैं जानता था कि इनसे लड़ने का कोई फ़ायदा ना था। ये सारा उन्हीं लोगों का इलाका था, मेरा खुद एक यतीम लड़का था। अब तो ताया ने भी सर से हाथ उठा दिया था। चले चुप कर, तो नियाज ने मुझे झटका। फिर गैर लहजे में बोला, अगर तू हमसे जान छोड़ना चाहता है तो एक ही सूरत बन सकती है। वो कौन सी चौधरी साहब? मैंने जल्दी से पूछा। तुझे चौधरी हशमत अली खान का खून करना होगा। क्या? मैं सर तपा लर्ज उठा था। हाँ, मैंने कोई फाजी नहीं बोली है। क्या कहता है फिर? मगर मैंने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी। मैं गरीब भला इतने बड़े चौधरी साहब का खून कैसे कर सकता हूँ? मैंने कपकवाते लहजे में कहा। अच्छा तो ठीक है, फिर इधर ही मार। ये क्या अगर सब लोग मुझे वहाँ कैद करके चले गए? मैं इतने बड़े कमरे में तनहा रह गया। मैं बहुत रोया चलाया, मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। फिर मुझे जीप के स्टार्ट होने और उसके रवाना होने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग जो आ चुके थे। ये डेरा गांव की आबादी से दूर था। मैं थका आकर सोलीदा सी चारपाई पर ढह गया। इस बार मैं बड़ी खतरनाक नोयत की मुसीबत में फंस चुका था। आज मुझे अपनी कम मायगी और बेबसी का बुरी तरह एहसास हो रहा था। साथ ही मुझे चौधरी नियाज की जालमाना हरकत पर तिलमलाहट भी हो रही थी। अब बुरी तरह पछता रहा था कि काश मैं इस मानूस काली बाउली की तरफ जाने वाला रास्ता इस गांव से न अख्तियार करता। आहर को काली बाउली की तरफ 50 रास्ते जाते थे, मगर अब क्या हो सकता था? अब तो मैं पूरी तरह फंस चुका था। मुझे तो अपने ताया अकबर खान से भी उम्मीद न रही थी कि वो मुझे तलाश करने की जहमत दोबारा करेगा। रास्ता रास्ता मुझे महसूस होने लगा जैसे मैं चौधरी नियाज के हाथों से बेमौत ही मारा जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे यहाँ से छुटकारा पाऊँ। तब फिर अचानक मेरे अंदर गैबी आवाज़ उभरी, और आवाज़ खुद मेरी अपनी थी। हुसैन, तूने अभी से हिम्मत हार दी? अभी जो तुझे जगदूश जैसे शैतान से मुकाबला करना है और उसके शैतानी पंजों से सोनी को आज़ाद कराना है। चल उठ, अल्लाह का नाम ले। तेरे पास तो कमाल शाह का तवीज़ है, तो क्यों घबराता है? तुझे अब हालात की इन स्याह आंधियों से नबज़्द आज़मा होना है। खुद को मजबूत बना, लोहे जैसा मजबूत। इसके बाद वह आवाज़ महदूम हो गई। एकाएक ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में गरज करने वाला लहू पारा बन चुका है। मैं अपने अंदर का नया जोश, एक नया वरवला महसूस करने लगा। मैं अपने दाएं बाहों से बांधा तवीज़ को होले से थपथपाया, फिर एक नए अज़्म समीम के साथ चारपाई से उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने कमरे का बारीक बीन जायज़ा लिया। ये कमरा मुस्ततील था और खासा बड़ा भी। कमरे के आखिरी हिस्से में काट कबाड़ और कुछ अनाज वगैरह की बोरियां पड़ी थी। कमरे की शुमाली और जनूबी दीवार पर 3 पट की खिड़कियां भी थीं, जिन पर बाहर से आहनी ग्रिल नस्ब थी। पट बंद थे। कमरे की छत खासी बुलंद थी और एक ज़रा बुलंदी पर खुला रोशनदान था जो आदम गुजार था। मैंने सोचा अगर मैं किसी तरह रोशनदान तक पहुंच भी जाता तो दूसरी तरफ मुझे छलांग लगानी पड़ती, और इतनी बुलंदी से छलांग लगाने का मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो बाहर से बंद कर दिया गया था, और कोई बाइद नहीं कि मुकफ़ल भी हो। मफरूम भागने की कोई राह मुझे सर दस्त सुझाई नहीं दे रही थी। मैं थका आकर चारपाई पर गिर सा गया। अचानक मेरे जहन में ख्याल बिजली की कूंदी की तरह लपका। मैंने खिड़कियों का तो ज़्यादा ही नहीं ले लिया था। जब मैं उठा, फिर शुमाली दीवार वाली खिड़की की तरफ बढ़ा। इसे अच्छी तरह खोल कर देखा, फिर बाहर से मजबूत मगर जंग आलूदा गिरने नसीब थी। मैं यहाँ से मायूस होकर दूसरी की तरफ वाली खिड़की की तरफ बढ़ा। उसे खोला तो वहाँ भी असद को गिरल नसीब थी। मैंने यूं ही जिंदगी जंग आलूदा ग्रिल की मजबूती जांचने की उसे ज़रा हिलाया तो अचानक मेरे अंदर उम्मीद की जोत जागी। ग्रिल ढीली थी। मैंने जल्दी से कीलों का जायजा लिया तो मुझे एक तरफ की कीलों की पूरी कतार में से ज़्यादा कीलें उखड़ी हुई नजर आई, और जो बाकी माइना लगी हुई थी वो भी सब ढीली थी।
میں نے سوچا اگر میں ذرا زور لگا کر آئین گریل کو اس جنگلے کو باہر کی طرف جھٹکے دوں تو یقیناً باقی ماندہ کیلیں بھی اکھڑ جائیں گی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے کھڑکی کے اندر سے باہر کا جائزہ لیا اور وہاں دور دور تک مجھے کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دیا تھا۔ تب پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آہنی جنگلے کو باہر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ میں اس پہم کوشش میں مجھے پسینہ آ گیا، میری محنت رائگاں نہیں گئی تھی۔ جنگلے کی ایک طرف کی کیلیں نکل کر باہری گر گئی تھیں اور اوپر نیچے کی بھی کافی حد تک ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں چودھری نیاز کا کوئی آدمی ادھر نہ نکل آئے، ورنہ میری ساری محنت اکارت چلے جانے کا خدشہ تھا۔ میں ذرا دیر کو سستانے رکا تو اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا کہ میں کھڑکی سے ہٹ گیا اور جدھر کاٹھ کبار بکھرا ہوا تھا وہاں مجھے کچھ سنگ آلودہ پرانے بیکار زرعی آلات کے آئینی ٹکڑے دکھائیے۔ میں نے موٹا سا باہری آئینی ٹکڑا اٹھایا اور پھر کھڑکی کے قریب آ گیا۔ پھر اس آئینی راڈ کو میں نے جنگلے کے اکھاڑے ہوئے حصے میں پھنسا کر اڑیسا دیا اور پورا جنگلہ ہی ایک طرف کو جھول گیا۔ مسرت کے سانس تلے میرا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے ایک لمبا بھی ضائع کیے بغیر کھڑکی کی چوکھٹ پار کر کے باہر کود گیا اور دوڑ لگا دی۔ اب چودھری نیاز کے گاؤں کی حدود سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک بنجر میدان سے لمبا چکر کاٹ کر کالی باؤلی والے راستے کی سمت پار ہو لیا۔ میں دوڑتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک جگہ میں ذرا سانس لینے رکا ہی تھا، میں پھر آگے چل پڑا۔ جاڑے کی چمکیلی خوشگوار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ مجھے شدید پیاس ستانے لگی تھی۔ حلق میرا سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، مگر میں رکا نہیں، چلتا رہا، حتیٰ کہ مجھے سامنے ذرا فاصلے پر دیر تک درختوں کے قریب ایک سیاہ پتھروں کی منڈیر والا کنواں نظر آ گیا۔ میرے اندر ہلچل سی مچنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے درینہ مقصد کے حصول کی پہلی سیڑھی مجھے نظر آ گئی۔ میرے اندر کا جوش اور حوصلہ ہوا ہونے لگا۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر تیز قدموں سے باولی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے باولی سے ذرا ہی فیصلہ پر تھا کہ اچانک آسمان پر سیاہ گٹا چھا گئی اور تیز ہواؤں کے چکر چلنا شروع ہو گئے، مگر میں نے پھر بھی اس پرسار کالی باولی کی طرف بڑھنا ترک نہیں کیا اور بدستور چلتا رہا۔ ادھر آن کی آن میں بادلوں کے گرجنے کی دل دہلا دینے والی آوازیں ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی ہواؤں کے جکڑوں کے ساتھ دھواں دار بارش کا بھی آغاز ہو گیا۔ میں سارا بھیگ چکا تھا۔ طوفانی ہوائیں میرے قدم کو کھیڑنے لگی۔ مجھ سے اب ایک قدم ہی آگے بڑھنا دوبر ہو گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور شوریدہ سر ہواؤں کے سر تین تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بامشکل آگے بڑھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے طوفانی ہواؤں کے یہ طاغوتی بگولے میرے وجود کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ میں کالی باولی کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی کنویں کی سیاہ منڈیر پر اپنا ہاتھ جمایا، یکدم جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پل کے پل طوفان باد و بہارا نہ سب تھم گئے، بلکہ ایسے غائب ہو گئے کہ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اب وہی ماحول تھا، وہی منظر تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ویسے ہی چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ میں ہونٹ بیچ کر تلخی سے مسکرایا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس مردود جگدوش کی حرکت ہو سکتی ہے، اور کیا خبر یہ میری نظر تک ہی محدود تھا۔ بہرطور میں نے تویز پر ہاتھ دھرا، اللہ کا نام لیا اور منڈیر پر چڑھ گیا۔ نیچے کنواں تیرا و تاریک تھا، ایک سیڑھی نیچے اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ کنویں کی اندھیری گہرائی کو دیکھ کر میرا دل کھولنے لگا۔ جی میں آیا کہ واپس بھاگ جاؤں، مگر پھر دوسرے لمحے منموہنی سونی کا رخ روشن چشمے شوق میں ابھرا تو میرے اندر آپ ہی ایک عجیب سی نئی قوت اٹھ کر آئی۔ پھر میں نے دل مضبوط کیا اور جیسے ہی سیڑھیوں پر ایک قدم اتارا، اندر کنویں کی تاریک گہرائیوں سے ایک گونجلی آواز ابھری، خبردار اندر اترنے کی غلطی مت کرنا، اور ساری عمر اس کی تاریک گہرائیوں میں پڑے سڑتے مرتے رہو گے۔ اب بھی وقت واپس لوٹ جاؤ۔ کنویں کی تاریک گہرائیوں سے ابھرنے والی اس گونجدار آواز کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ یہ آواز اسی مردود شیطان کے چیلے جگدوش کی تھی، مگر اب میں کہاں رکنے والا تھا؟ لہٰذا میں نے دوسرا پاؤں بھی سیڑھی پر ٹکایا اور نیچے اترنا شروع کر دیا، اور اترتا چلا گیا حتیٰ کہ سیڑھیوں کی آخری سرے تک جا پہنچا، مگر کنویں کی تہ یا زمین تک پھر بھی میرے پاؤں نہیں پہنچے تھے۔ اب تو میں بڑا سٹ پٹایا اور اوپر دیکھا تو کنویں کا روشن سرا بہت چھوٹا اور خاصا اونچائی پر نظر آ رہا تھا۔ نیچے تاریکی تھی، گھٹا ٹوپ تاریکی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور سیڑھیوں کے اختتامی حصے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جی تو یہ تھی قسط نمبر 8۔ انشاءاللہ یہاں تک آپ سنیے، پڑھیے، اور انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اب دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔